وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ ہماری اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے جو نسخے اور طریقے بتلائے ہیں ان میں سے ایک کامیاب نسخہ اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مومن کو آئینہ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ مومن کو شیشے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو بات سمجھ لیں، تشبیہ اس لیے دی ہے کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہو جاتی ہے، یعنی مثال سے بات کو سمجھنا جلدی اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک مومن دوسرے کے لیے اگر آئینہ کی طرح بن جائے اور آئینہ میں جو خصوصیات اور صفات ہیں اگر ایک مومن اپنی عملی زندگی میں انہیں اختیار کر لے تو اس سے اپنی اور معاشرہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے تو مختصر، لیکن اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے نافع ہدایات اور تعلیمات کا ذخیرہ پوشیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کی کچھ عجیب و غریب خصوصیات اور صفات ہیں۔ ان خصوصیات اور صفات میں سے آئینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اچھا آئینہ صاف اور بے داغ ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کا دل حسد، کینہ، بغض، عناد، نفرت، تکبر، بخل، دنیاوی محبت اور نفرتوں سے پاک صاف ہونا چاہیے، اور زندگی بے داغ ہونی چاہیے۔ آئینہ کے اوپر اگر کوئی داغ لگ جائے یا گندگی آ جائے تو اسے پاؤڈر یا پانی کے ساتھ صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مومن کی زندگی کے اندر گناہ کا داغ لگ جائے تو اسے ندامت کے آنسو، ندامت کے پانی اور توبہ کے پاؤڈر سے صاف کر دینا چاہیے،
کیونکہ اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بندے اور لوگ پسند ہیں جن کا دل صاف ہو اور زندگی بے داغ ہو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ کے اندر جوتے اٹھائے ہوئے تھے، اور یہ جوتا جب ہم مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جوتے اٹھا کے سٹینڈ میں رکھتے ہیں، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی سے اٹھا کے رکھے جائیں، اس پر بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ تو صحابی نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، جوتا ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ کے اندر آتے ہیں۔ وہ صحابی مسجد کے اندر آئے اور نبی علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، وہ صحابی واپس جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا، معلوم تو کروں ایسے کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ میں نے راستے کے اندر جا کے ان سے کہا کہ میں 2-3 دن کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ضرور تشریف لائیں۔ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا اور میں ان کے اعمال کو دیکھتا رہا۔ میں رات کو بستر کے اوپر لیٹا ہوتا، کروٹیں بدلتا، لیکن سوتا نہیں تھا، بلکہ اس کے اعمال دیکھتا تاکہ مجھے پتہ چلے میں وہ اعمال کروں اور مجھے بھی یہ بشارت اور یہ نعمت نصیب ہو جائے۔ لیکن مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد میں نے اجازت مانگی۔ میں نے کہا میں تو اس لیے آیا تھا تاکہ اعمال دیکھوں جس عمل کی بنیاد پہ آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں زیادہ اعمال کا اہتمام تو نہیں کرتا، البتہ ایک عمل میری زندگی کے اندر پایا جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس عمل کے اوپر نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بتلایا کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور میل نہیں رکھتا، میرا دل آئینہ کی طرح بالکل پاک، صاف اور بے داغ ہے، اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مومن کا دل آئینہ کی طرح پاک، صاف اور بے داغ ہونا چاہیے۔ آئینہ کی دوسری خصوصیت وہ یہ ہے کہ آئینہ بے غرض ہو کر حقیقت حال سے بندے کو واضح کر دیتا ہے۔ جب بندہ آئینہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، پیش کرتا ہے، بندے کے چہرے کے اندر یا بندے کی ذات کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہے آئینہ وہ بھی بتلا دیتا ہے، بندے کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، آئینہ اس سے بھی آگاہ کر دیتا ہے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جب مومنین کا آپس کے اندر تعلق ہو، دوستی ہو، یارانہ ہو یا پڑوسی ہو، تو تقاضا یہ بنتا ہے کہ جب اپنے مومن بھائی کے اندر اچھائی نظر آئے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک ہوتے تعریف کرنا اور دوسرا ہے خوشامد کرنا۔ تعریف کرنا تو جائز ہے، لیکن خوشامد کرنا
شریعت مطہرہ اس سے منع کرتی ہے، اور جب اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی خامی کوتاہی نظر آ جائے تو اس کو محبت پیار کے ساتھ سمجھا دیا جائے کہ بھائی اس غلطی کوتاہی کو دور کر لیں تو آپ ایک اچھے انسان، اچھے شہری، اچھے امتی بن سکتے ہیں۔ آئینہ کی تیسری خصوصیت وہ یہ ہے، اگر کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہو تو آئینہ انسان کو اسی عیب کے اوپر مطلع کرتا ہے جو آئینہ کے سامنے ظاہر ہے، لیکن آئینہ ان عیوب کو تلاش نہیں کرتا جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ چھپے ہوئے عیب کی اطلاع کسی اور انسان کو کرتا ہے۔ اسی طرح مومن کو آئینہ کی یہ خصوصیت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم کسی اور کے لیے آئینہ ہے، کوئی اور ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ایک انسان جو شریف ہے، سمجھدار ہے، کتنا ہی شریف اور سمجھدار کیوں نہ ہو، لیکن بشری تقاضوں سے بہرحال بیزار نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کبھی ہم کسی انسان کے اندر خامی دیکھیں، کوتاہی دیکھیں، تو آئینہ کی طرح بے غرض ہو کر حکمت، بصیرت اور نصیحت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت حال پر اسے مطلع تو کریں، لیکن اس کے عیب کی تشہیر نہ کریں، اس کی ٹوہ میں نہ لگیں، کیونکہ کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، عیوب کو کریدنا یہ کوئی اخلاقی خوبی نہیں ہے، بلکہ ایک تباہ کن برائی اور اخلاق سوز عیب ہے۔ اور حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک اذا اتبعت عورات الناس افسدتہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنا شروع کرو گے تو ان کو خرابی کے اندر مبتلا کر دو گے۔ یعنی کسی کے پوشیدہ عیبوں کو تلاش کرنا خراب کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اس سے نہ تو بندے کی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ انسان معاشرہ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج کی دنیا میں تجسس اور احتساب غیر بڑھ رہا ہے۔ آج کا انسان اوروں کے لیے تو بہت بینا ہوتا ہے، مگر اپنے لیے نابینا ہوتا ہے۔ انسان کو دوسروں کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے اندر جو عیوب کا شہتیر ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ آج کا انسان دوسروں کے لیے مصلح بننا چاہتا ہے، لیکن صالح نہیں بننا چاہتا۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب انسان کے ارادے یہ ہوں گے کہ وہ اصلاح کرنے کو تو پسند کرتا ہے مگر اپنی اصلاح نہیں چاہتا، تو اس سے نہ انسان کی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہے، اصلاح کی کوشش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کے اندر، بھائی کے اندر، شاگرد کے اندر، اولاد کے اندر، پڑوسی کے اندر، محلے والوں کے اندر کوئی خامی نظر آئے، برائی نظر آئے، کوتاہی نظر آئے، یا کسی کے اندر قابل اصلاح عمل نظر آئے، تو انسان 2 نفل کی نیت باندھے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد یا نفل ہی کے اندر سجدے کی حالت میں جا کے اللہ رب العزت سے عربی کے اندر دعا مانگے، یا نفل پڑھنے کے بعد دعا کرے، اے اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، اللہ میں اپنے بھائی کو اصلاح کی نیت سے بات کہنا چاہتا ہوں، تو میری بات کے اندر اثر پیدا فرما، اللہ تو مجھے درد دل عطا فرما۔ انسان نفل پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس جائے، موقع محل کو دیکھتے ہوئے، پوری مخلوق اور پبلک کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی کے اندر اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اخلاق سوزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ،
پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ اسے برائی اور گناہ کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، آپ کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر یہی فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جب بھی تم نے لوگوں کو اصلاح کی بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے۔ اگر یہ طریقہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے ہم دوسروں کے لیے اختیار کریں گے تو ان کے لیے نافع ہوگا، نفع مند ہوگا۔ اور اسی طرح جب کوئی اور بندہ یہی اصلاح کا طریقہ جو میں نے بیان کیا ہمارے لیے اختیار کرے گا تو اصلاح کے باب میں نہایت کارآمد اور کامیاب ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی دعوت و تبلیغ اور حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، خواتین تھی، نانی وغیرہ، تو ان کے عزیز لگتے تھے۔ مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شاملی تشریف لے گئے، علاقے کا نام ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ مسجد ویران پڑی تھی، آپ نے پوری مسجد کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد اذان دی، نماز کا وقت ہوا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے پوری بستی کے اندر سے ایک بندہ بھی مسجد کے اندر نہیں آیا۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے، آپ باہر تشریف لے گئے اور مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی اس پوری بستی کے اندر ایک بندہ بھی نمازی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو مسجد کے سامنے آپ کو ڈیرا نظر آ رہا ہے، یہاں کا جو سردار اور وڈیرا ہے اگر وہ نمازی بن جائے تو اس کو دیکھ کر 2-4 لوگ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں گے۔ حضرت مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اس وڈیرے کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے کہا، سردار صاحب اگر آپ نمازی بن جائیں تو آپ کی وجہ سے علاقے والے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، مسجد آباد ہو جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے لیے سب سے مشکل بات یہ ہے مجھ سے وضو نہیں ہوتا، اور دوسری بات میں شراب کا رسیا، زنا کا عادی ہوں، میں تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کی عادت ڈال چکا ہوں، اور جس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے وہ اللہ کے گھر کس منہ کے ساتھ جائے، میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ وضو نہیں کرتے کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اگر آپ شراب نہیں چھوڑ سکتے، تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے، آپ زنا بدکاری کے عمل کو نہیں چھوڑ سکتے، کوئی بات نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز خود بخود سارے گناہوں کو چھڑا دے گی۔ تو اس وڈیرے نے وعدہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ اگلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ضرور آؤں گا، لیکن وضو کر کے نہیں آؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان سے وعدہ لیا، وعدہ لے کے حضرت مسجد کے اندر تشریف لائے، اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی آپ سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے گر پڑے، اللہ کے در کی چوکھڑ کو پکڑ کر اپنے رب کے سامنے فریاد کی، اللہ میرا کام تو صرف اتنا ہی تھا، اللہ کسی کو محبت کے ساتھ ہمت دلانا اور آپ کے گھر کی طرف متوجہ کرنا، اللہ میں تو صرف اتنا ہی کر سکتا تھا، اللہ آگے ہدایت دینا، دل کو بدلنا یہ تو آپ کا کرم ہے، جب تک آپ نہیں چاہیں گے اللہ اس وقت تک کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اللہ کرم فرما، اللہ اس وڈیرے کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی، وقت قبولیت کا تھا، اللہ سے مانگا، رحمت متوجہ ہو گئی۔ چنانچہ جب اگلی نماز کا وقت ہوا،
اس وڈیرے کو حضرت کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آیا تو کہنے لگا میں نے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا تھا، لہٰذا میں وضو نہیں کرتا۔ چنانچہ بغیر وضو کے اس ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا۔ اچانک دل کی کایا پلٹی اور خیال آیا کہ آج کئی سالوں کے بعد پہلی مرتبہ اللہ کے گھر مسجد میں جا رہا ہوں، کیا بغیر وضو جانا اچھا لگتا ہے؟ کم از کم آج تو وضو کر لیتا ہوں، اگلی نماز کے اندر وضو نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ وڈیرا غسل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور اپنے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگا کے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ اس کو دیکھ کر چند حضرات اور بھی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یہ اگلی نماز کے اندر بھی وضو کر کے آیا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے یہ گھر گیا، اس کی چونکہ رات کے وقت شراب پینے کی عادت بنی ہوئی تھی اور مجرا بھی دیکھتا تھا، یہ رنڈی وغیرہ ان کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتا تھا، تو اس نے سوچا تھوڑی دیر کے بعد تماشا دیکھوں گا، پہلے گھر والوں کے پاس جا کے کھانا تو کھا لیتا ہوں۔ یہ جب اندر داخل ہوا، اس کی خوبصورت حسین و جمیل بیوی تھی، 7 سال ہو چکے تھے، یہ اپنی بیوی کے پاس ایک مرتبہ بھی نہیں گیا، بیوی کے قریب بھی نہیں ہوا۔ جب اس کی نظر بیوی کے چہرے کے اوپر پڑی، بیوی کا حسن پسند آیا، فریفتہ ہو گیا۔ اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکل کے صحن میں آیا جہاں پہ ناچنے گانے والی لڑکیاں موجود تھی۔ اسی وقت غصے کے اندر آ کے کہنے لگا جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، آج کے بعد میرے گھر کے اندر قدم نہیں رکھنا، مجھے تو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے۔ ان لوگوں کو، عورتوں کو باہر نکالا اور اپنے غلام خادم سے فرمایا کہ آج کی رات بستر اکٹھا کر کے گھر کے اندر بھجوا دو، آج کی رات نہ تو شراب پی جائے گی، آج کی رات نہ خواتین کا ناچنا گانا دیکھا جائے گا، بلکہ آج کی رات تو اللہ کی عبادت کی جائے گی، آج کی رات تو اللہ کو منایا جائے گا۔ چونکہ میں اپنے رب سے صلح کر چکا ہوں، میں اپنے رب سے دوستی لگا چکا ہوں۔ یہ وہ بندہ تھا جو شراب کا رسی تھا، جو تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتا تھا، جو روزانہ گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، بدکاری کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک اللہ والے نے سجدے کے اندر سر رکھے اس کی اصلاح کی دعا مانگی، اللہ نے دل کی دنیا کو ایسے بدلا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کئی سال تک فرض نماز تو اپنی جگہ پہ، اس بندے کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آج کی ماں اپنے بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے، ماحول کے تبدیل ہونے کی وجہ سے پریشان کہ بچہ بگڑ چکا ہے۔ ماں، کبھی تو نے رات کی آخری پہر اپنی اولاد کے نیک بننے کی دعا مانگی ہے؟ آج کا والد پریشان ہے کہ بچہ ہر وقت لڈو کھیلتا ہے، پب جی گیم کھیلتا ہے یا ڈرامے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، ہر وقت نیٹ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ والد دوسروں سے دعا تو کرواتا ہے، کیا اس والد نے رات کی تنہائی کے اندر اٹھ کر اپنی زبان کے ساتھ، درد دل کے ساتھ رو رو کے اپنی جگر کے ٹکڑے کے لیے، اپنے خون کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے؟ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ میری اولاد پوری رات بستر کے اوپر نیٹ دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیتی ہے، پورا وقت برباد کر لیتا ہے، اللہ ہر اعتبار سے کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ آپ تو اس کے دل کی دنیا کو بدل سکتی ہیں۔ نہ ماں کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت ہے، نہ والد کے پاس دعا مانگنے کے لیے وقت ہے۔ جب انسان اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے دعا کہاں کر سکتا ہے؟ اس لیے جس بندے کے اندر اصلاح کا ارادہ ہے کہ میں اصلاح کروں، تو بندہ اللہ سے مانگا کرے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگا کرے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے لیے مانگتے تھے۔ جب مانگتے تھے تو اللہ بلال کو آپ کے قدموں میں بھیج دیتا تھا، آپ مانگتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو ہدایت نصیب ہو جاتی تھی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دی۔ تو بات میں کر رہا تھا آئینہ کے حوالے سے کہ آئینہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ جو عیب ہوتا ہے صرف اسی عیب کے اوپر انسان کو مطلع کرتا ہے، پوشیدہ عیب اس کو نہیں بتلاتا، اور نہ اس کے عیوب کی آئینہ تشہیر کرتا ہے۔ آئینہ کی چوتھی خصوصیت،
اگر کسی انسان کے اندر عیب ہو تو آئینہ اس وقت تک عیب بتاتا رہتا ہے جب تک انسان اصلاح کر کے اس عیب کو دور نہ کر لے۔ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو اگر کسی بھائی کے اندر، پڑوسی کے اندر، اولاد کے اندر، شاگرد کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو اس کی اصلاح کی فکر اور کوشش اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک وہ بندہ اپنے عیب کو دور کر کے اپنی اصلاح نہ کر لے۔ ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ماں، والد اپنے بیٹے کو 1 مرتبہ سمجھائے، 2 مرتبہ سمجھائے، 3 مرتبہ سمجھائے تو کہتے ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو کسی کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ 3 مرتبہ سمجھا کے ماں باپ تھک جاتے ہیں۔ پانی کا قطرہ اگر ٹونٹی سے نیچے زمین پہ گرتا رہے، اس قطرے کے اندر بھی یہ تاثیر ہے کہ وہ پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ کیا ماں باپ کی زبان کے اندر اولاد کے لیے بار بار کی جانے والی نصیحت کے اندر اتنی تاثیر نہیں کہ وہ بچے کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے، وہ بچے کو ہدایت کے نیک راستے کے اوپر لے آئے؟ اس لیے جو کوشش کرتا ہے اسے بار بار اصلاح کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے 10 دفعہ سمجھایا وہ باز ہی نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، آپ 11 مرتبہ سمجھا لیں، آپ 12 مرتبہ سمجھا لیں، آپ 100 مرتبہ سمجھا لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل کے پاس کلمے کی دعوت لے کر کئی ہزار مرتبہ تشریف لے گئے۔ اس کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں ملی، تو آج کا انسان تو 10 مرتبہ بھی اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتا، آج کی ماں بھی اپنی اولاد کو 10 مرتبہ نصیحت نہیں کرتی، آج کا استاد بھی شاگرد کو اتنی مرتبہ نصیحت نہیں کرتا۔ اس لیے جب تک اس کا عیب دور نہ ہو تو ہمیں آئینہ کی طرح اس کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، چونکہ قرآن کے اندر میرے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ قرآن کی بات 100% صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ نصیحت چاہے قرآن کے حوالے سے، چاہے حدیث کے حوالے سے، یا اپنی زبان کے اندر کسی کو اصلاح کی جاتی ہے تو نصیحت اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اگر کسی کے سینے کے اندر دل ہے وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، بندے کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، اللہ ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور جس کے دل کے اندر ہدایت نہیں، ایمان نہیں یا طلب نہیں ہے، پھر نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو آئینہ کی 4 خصوصیات ہیں، اگر یہ 4 باتیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالی ہمیں نیک انسان بنا سکتے ہیں۔ ہم آئینہ کی طرح اپنے آپ کو پاک، صاف، بے داغ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں مشائخ کی صحبت میں جانا ہوگا، ہمیں اللہ والوں کے ساتھ تعلق بنانا ہوگا۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ملے گی اس وقت تک یہ داغی دل بے داغ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک یہ صفات، یہ خصوصیات ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس لیے جو لوگ اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں اور کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ ان کے عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تشہیر بھی نہیں کرتے، اگر ان کے پاس بیٹھا جائے تو غیر شعوری طور پہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں لوگوں کے دلوں کے اندر منتقل فرما دیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، شاید علامہ اقبال کا شعر ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر کسی اللہ والے کے پاس رہا جائے تو اللہ والے کی نظر پڑتی ہے اور اللہ والے کی نظر انسان کو پھر نیک بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن، سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ نے آئینہ کے اندر چند خصوصیات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خصوصیات، وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔